اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ کے حوالے سے چند اہم اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ بھارت میں جو ہے وہ جنگی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات بنی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت بھارت کے اندر جو ہے وہ صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش کے حوالہ سے ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے جو بیان دیا ہے، جو انکشاف کیا ہے، اس کے حوالہ سے بات کریں گے۔ اور سب سے زیادہ ویلیویبل جو آج کے ولاگ میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، آئی ایم ایف کی طرف سے جو قرضہ اور جو پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالہ سے جو آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں آج کے دن میں پہنچ چکی ہے، جو کہ آج 13 مارچ کا دن ہے، اور آج کے دن میں جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان میں پہنچ چکی ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط ہیں پاکستان کی قوم کے اوپر، فیول کی صورت میں، بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کے بلوں کی صورت میں، اور ٹیکسز کی صورت میں جو ٹیکس لگائے جائیں گے پاکستان کی عوام کے اوپر، پاکستان کی قوم کے اوپر مزید جو بوجھ ڈالا جائے گا ڈاکوؤں کے ذریعے، ان چوروں کے ذریعے، جو کہ پاکستان کی عوام کے خیر خواہ بن کے آئے ہیں، لیکن اصل میں جو ان کا بنیادی چہرہ جو ہے وہ پاکستان کی قوم بخوبی جانتی ہے۔ تو اس کی جو محرکات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت وزیر خارجہ اور بالخصوص جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، جو وزارت کی نشست کے اوپر وزیر خزانہ جو بالخصوص بن کر آئے ہیں، ان کا جو بیان ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی قوم کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے۔ ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ پرچون کے جو ریٹیلر ہیں، یعنی وہ لوگ جو پرچون کا کام کرتے ہیں، چھوٹی تعداد میں جو کام کرتے ہیں، چھوٹے زرعی آمدن کرتے ہیں، جن کا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ مڈل کلاس اور تھرڈ کلاس کے لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کہ زرعی آمدن، یعنی وہ لوگ جو پورا سال میں جسٹ صرف اور صرف 2 فصلیں کاشت کرتے ہیں، ہمارے کسان بھائی، ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کی کہ ریئل اسٹیٹ، یعنی وہ لوگ جو کہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے گا۔ یہ تو وہ معاملات ہے جو انہوں نے تیار کی ہیں کہ جناب ہم یہ ٹیکسز لگائیں گے اور عوام کے اوپر مزید جو ہے وہ بوجھ ڈالیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے پاکستانی قوم کے آگے کہ اگر ایک چھوٹا سا دکاندار ہے جس کی آمدنی بہت زیادہ محدود ہے، اگر اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا تو کیا وہ ٹیکس کا جو عمل ہوگا، ٹیکس کا جو ایفیکٹ ہوگا، وہ کیا عوام کے اوپر نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا۔ ایک عام اور ایک غریب انسان جو اس کریانے کی دکان سے، جو اس پرچون والے کے پاس جاتا ہے، جو چھوٹی تعداد میں بزنس کر رہا ہے، اپنا چھوٹا کاروبار کر رہا ہے پرچون کے لیول کے اوپر، اگر اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے آپ تو ظاہری بات اس کا ڈائریکٹ جو ہے وہ فیکٹ غریب عوام کے اوپر جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں زرعی آمدن کے حوالے سے، جو انہوں نے بیان دیا وزیر جو ہمارے خزانہ ہے، انہوں نے بیان دیا کہ جناب زرعی آمدن جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی وہ کسان جو ایک 6 ماہ پوری محنت کرتا ہے، اپنا پیٹ کاٹتا ہے اور فصل تیار کرتا ہے، اور مہنگی جو ہے وہ کھاد کا استعمال کرتا ہے، بجلی کا بل جو ہے وہ ٹیوب ویل چلانے کے اوپر اس کو جو ادا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ مہنگی جو بجلی اسے کاسٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر مزید ٹیکس لگایا جائے گا۔ یعنی وہ اجناس جیسا کہ گندم ہے، چاول ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں پاکستانی قوم کی، ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ یعنی آپ یہ بات سمجھ لیں، اس بات کا اندازہ کر لیں کہ آج اگر روٹی 10 سے 15 روپے کی مل رہی ہے تو ان کا یہ پلان ہے کہ اسی روٹی کی قیمت جو ہے وہ 30 روپے کر دی جائے۔ اگر آج نان جو ہے وہ 25 سے 20 روپے یا 30 روپے کا مل رہا ہے تو ان کا یہ پلان ہے کہ اسی روٹی کو غریب سے چھین لیا جائے، اس کی قیمت اتنی بڑھا دی جائے کہ غریب خود بخود بھوک کی صورت میں مر جائے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف جو چاہتا ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں
IMF کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو پچھلا انہوں نے قرضہ لیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے 200%، 1% نہیں، 10% نہیں، 5% نہیں، 20% نہیں، 200% انہوں نے گیس کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھائے ہیں، جس کے بعد اس وقت پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ چیخو پکار کر رہی ہے، جس کو یہ سن نہیں رہے۔ اور ان کے طاقتور وہ لوگ جنہوں نے ان کو مسلط کیا اس عوام کے اوپر، وہ اس وقت فرعون کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان لوگوں سے بھی حساب لے گا بروز محشر، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ کسی بھی اعلیٰ نسل سے ہو، بروز محشر اس کا حساب ضرور ہوگا۔ اگر اس نے ظلم کیا ہے، اگر اس نے جبر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، عوام کے اوپر، غریبوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ان سے بھی ضرور اس کا حساب ضرور لے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو یہ صورتحال وہ ہے جو انہوں نے خود اپنی شرائط پیش کرنی ہے IMF کے پاس، یا IMF کے سامنے جو اپنی انہوں نے شرائط رکھنی ہے کہ جناب ہم یہ ٹیکسز لگائیں گے۔ لیکن IMF کی جو شرائط ہے وہ یقیناً ہر پاکستانی یہ جانتا ہے، بچہ یہ جانتا ہے کہ IMF کہتا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ بجلی کے بلوں کے اوپر مزید کتنا ٹیکس لگائیں گے۔ پھر وہ IMF یہ بھی شرط رکھے گا کہ آپ جو جتنے سالوں کا ہم سے قرضہ لے رہے ہیں، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اس کے اندر آپ پٹرول کی کتنی زیادہ مزید قیمت بڑھائیں گے ہمیں بتائیں۔ یعنی پورے کا پورا وہ پلان مانگتے ہیں، اور سود کے اوپر وہ قرضہ دیا جاتا ہے اس قوم کو، اس ملک کو، اور اس قرضے کو حاصل کرنے کے بعد ان سیاستدانوں کی اپنی عیاشیاں اور بہت سارے معتبر جو حلقے ہیں، معتبر ادارے ہیں، ان کی عیاشیاں جو ہے وہ مزید ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور پاکستان کی قوم کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر مزید جو ہے وہ قیامت ڈھائی جاتی ہے، اور اس قیامت کو مزید بڑھانے کی صورت میں ایک مزید جو طوفان آنے والے دنوں میں کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ ان فرعونوں کو نیست و نبود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ سیاستدان، وہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی ادارے کا کوئی سربراہ بھی ہے، وہ اگر وہ غریب کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس قوم کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیست و نابود فرمائے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی قتل کے حوالہ سے علیمہ خان صاحبہ نے ایک بہت بڑا بیان دیا۔ انہوں نے بات کی ہے کہ جو انہوں نے ایک سازش کی تھی ارشد شریف کے حوالہ سے، وہ بیچارہ پاکستان چھوڑنا پڑا اسے، پاکستان کی زمین کو تنگ کیا گیا اس کے لیے، وہ کینیا چلا گیا اور کینیا میں جا کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے ہی کچھ صورتحال جو وہ عمران خان صاحب کے حوالہ سے بھی ان کا کچھ پلان ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ شاید قتل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو یہ باور کروانا چاہ رہی ہوں میں کہ اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اب پاکستان کی قوم ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ آپ کے جو جرائم ہیں، آپ کے جو ناقص جو پلان ہے، انشاءاللہ پاکستانی قوم اور میرا اللہ جو ہے وہ ان کو ضرور فیل کرے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں جو ہے وہ جنگی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے محرکات جو ہیں، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بھی اس بات بہت زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ کیا گیا تھا۔ آج سے 3 سال پہلے عمران خان صاحب کی تب حکومت تھی، تو ایک قانون جو ہے وہ مودی نے پاس آؤٹ کیا تھا، جو قانون ہے CEA۔ اس قانون کا مکمل جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان یا وہ شہری جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں یا نیپال سے آئے ہیں یا افغانستان سے آئے ہیں، انہوں نے اس وقت ہجرت کی اور وہ انڈیا میں آ کے رہائش پذیر ہو گئے، جن کو کہ ان کی نیشنلٹی بھی مل چکی ہے، اس وقت ان لوگوں کو اس ملک سے نکالا جائے۔ یہ وہ قانون ہے جس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ جاری ہو گیا ہے، یعنی 13 مارچ 2024 کے دن میں انڈیا کے اندر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو بنگلہ دیش سے آئے تھے ہجرت کر کے، وہ لوگ جو افغانستان سے آئے تھے ہجرت کر کے، یا نیپال سے، یا جتنے بھی قریبی ملک تھے، یا محض پاکستان سے بھی اگر کچھ لوگ گئے تھے، تو ان کو اس ملک سے نکالا جائے۔ اس کے بعد بہت زیادہ اس وقت کشیدہ حالات جو ہے وہ بھارت میں پیدا ہو چکے ہیں، اور جنگی صورتحال، اس بات کو انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ بالکل رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ باتیں اور یہ نیوز جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ کشیدہ صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔
جس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت بڑا اختلاف بھی جو ہے وہ پیدا ہوا تھا، اور اس وقت جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ مسلمان بالخصوص جو اس وقت انڈیا کے اندر رہائش پذیر ہیں، بنگلہ دیش سے آنے والے، پاکستان سے جانے والے، اور یا پھر افغانستان سے جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے آج سے کئی سال پہلے، ان کی فیملیز کو اس ملک سے باہر نکالا جائے گا۔ یعنی انڈیا سے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب افغانستان کے اندر، وہ تو صورتحال کچھ اور تھی کہ افغانستان کے اندر جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے افغانستان کے شہریوں کو ایک سہولت مہیا کی تھی، ان کو رہائش دی تھی، پناہ دی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ عزت کے ساتھ ان لوگوں کو ان کے ملک میں بھیجا گیا۔ بہت سارے ابھی افغانی ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس وقت رہائش پذیر ہیں پاکستان کے اندر، جنہوں نے نیشنلٹی لے چکے ہیں، جن کا نیشنل آئی ڈی کارڈ بن چکا ہے، تو ان کو بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پاکستانی ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن بھارت نے جو وہ اقدام کیا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی جنگی صورتحال میں آیا تھا، چاہے کوئی خوشی سے آیا تھا، جس بھی صورتحال میں وہ آیا تھا، اس شہری کو اب ہم بھارت کے اندر نہیں رہنے دیں گے، اس کو ہم یہاں سے نکالیں گے۔ بالخصوص انہوں نے یہ بات کی، چاہے وہ سکھ تھا، جس طرح کے سکھوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو پاکستان کے پنجاب سے جو ہے وہ بلونگ کر کے انڈیا کے پنجاب میں گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں کو بھی جو ہے وہ اس ملک سے باہر نکالا جائے گا، جس کے بعد انڈیا کے اندر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ تو آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔